ملکہ صالحہ اور سلطان حسن البلقیہ۔ ایک شاہی داستان ملکہ صالحہ برونائی کے سلطان حسن البلقیہ کی ملکہ ہیں، اور ان کی زندگی کسی پریوں کی کہانی سے کم نہیں۔ دنیا کے امیر ترین افراد جیسے ایلون مسک کے ساتھ ان کی دولت اور شاہانہ طرز زندگی کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ محض دولت اور عیش و عشرت کا مظاہرہ ہے، یا اس میں کوئی گہرا پیغام بھی پنہاں ہے؟ اس مضمون میں ہم ان کی شاندار زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ صرف دکھاوا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ ملکہ صالحہ برونائی کی شاہی عظمت کی علامت۔ ملکہ صالحہ سلطان حسن البلقیہ کی اہلیہ ایک ایسی خاتون ہیں جو دنیا کے سب سے پرشکوہ محلوں میں سے ایک میں رہتی ہیں۔ ان کی زندگی برونائی کی شاہی عظمت، دولت اور روایات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی اسلامی ریاست کی ملکہ ہیں جہاں کا طرز زندگی آج بھی دنیا کے بڑے بڑے شاہی خاندانوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی زندگی میں سونا، ہیرے اور قیمتی فن پارے شامل ہیں جو ان کی غیر معمولی دولت کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ سلطان حسن البلقیہ کی اہلیہ ہونے کے ناطے ملکہ صالحہ شاہی خاندان کی اہم رکن ہیں۔ وہ کئی خیراتی اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہیں جو برونائی کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں۔ تاہم ان کی نجی زندگی اور شاہی ذمہ داریاں ایک ایسا امتزاج ہیں جو انہیں دنیا کی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ آستانہ نور الایمان، وہ محل جو ایک شہر لگتا ہے دنیا کے سب سے مہنگے اور شاندار محل میں رہنا، جس کا نام آستانہ نور الایمان ہے، ملکہ صالحہ کے شاہی رتبے کا ثبوت ہے۔ یہ محل برونائی کے دارالحکومت بندر سری بگاوان کے جنوبی کنارے پر واقع ہے اور اس کی عظمت کی داستان بے مثال ہے۔ 1870 کمرے۔ یہ محل اتنا وسیع ہے کہ اس میں 1870 کمرے ہیں۔ اگر ملکہ ہر رات ایک الگ کمرے میں سونا چاہیں تو انہیں تمام کمروں میں رہنے میں پورے 5 سال لگیں گے۔ یہ تعداد ہی اس محل کی وسعت اور شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ سونے اور ہیروں کی تزئین۔ محل کا ہر کمرہ اور ہر چیز سونے اور ہیروں سے مزین ہے۔ ہر طرف چمک اور دولت کا نظارہ ہے۔ اس محل میں 257 باتھ روم بھی ہیں جو اس کی مزید تفصیلات کو بیان کرتے ہیں۔ گیراج اور فن پارے۔ محل میں ایک گیراج ہے جو 110 گاڑیوں کو ایک ساتھ سمو سکتا ہے اور اس کی دیواروں پر 650 سے زائد قیمتی فن پارے آویزاں ہیں۔ یہ فن پارے نہ صرف دولت کی علامت ہیں بلکہ سلطان اور ملکہ کے ذوق کا بھی اظہار ہیں۔ اس محل کا ایک چکر لگانا ہی ایک مشکل کام ہے۔ اگر کوئی مہمان صرف ہر کمرے کو 30 سیکنڈ کے لیے دیکھنا چاہے تو اسے پورا دن یعنی 24 گھنٹے لگیں گے صرف ایک بار پورے محل کا دورہ کرنے میں۔ یہ تفصیلات اس محل کی عظمت کو ایک افسانوی رنگ دیتی ہیں۔ سلطان کی بے پناہ دولت اور اس کی تفصیلات۔ سلطان حسن البلقیہ کی دولت محض محل تک محدود نہیں ہے۔ وہ دنیا کے چند امیر ترین افراد میں سے ہیں اور ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ تیل اور گیس کے وسیع ذخائر سے آتا ہے۔ ان کی دولت میں ہر سیکنڈ میں تقریباً 90 یورو کا اضافہ ہوتا ہے جو ان کی مالی حیثیت کی بے مثالی کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مزین گاڑیاں اور طیارے۔ سلطان کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں جو خالص سونے سے مزین ہیں۔ ان کے پاس ایک بوئنگ 747 سے 400 طیارہ بھی ہے جس کا فرنیچر سونے کے پانی سے چمکایا گیا ہے۔ یہ چیزیں ان کی دولت اور شاہانہ طرز زندگی کو دنیا بھر میں مشہور کرتی ہیں۔ گاڑیوں کا ذخیرہ۔ ان کے ذاتی گیراج میں گاڑیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو شاید دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اس ذخیرے میں مختلف مشہور برانڈز کی سینکڑوں گاڑیاں شامل ہیں۔ 531 مرسیڈیز، 367 فراری، 362 بینٹلی، 185 BMW، 170 جگوار، 160 پورش، 130 رولز رائس، 20 لیمبورگینی۔ اس طرح ان کی گاڑیوں کی مجموعی تعداد 1932 تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تعداد نہ صرف حیران کن ہے بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ سلطان ہر طرح کی شاہی آسائشات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دولت اور ایمان کا تقابل۔ ایک فکری بحث۔ سلطان اور ملکہ کی یہ غیر معمولی دولت اور شان و شوکت کئی اہم سوالات کو جنم دیتی ہے۔ ایک طرف جہاں دنیا ایلون مسک اور دیگر مغربی امیر افراد کو دیکھتی ہے، وہیں ایک مسلمان حکمران کی دولت ان سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں اسراف اور دولت کے اسلامی نقطہ نظر پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً جو لوگ مال کو بے جا اڑاتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ آیت اسراف اور فضول خرچی کی مذمت کرتی ہے
और एक मुसलमान को मुतनब्बह करती है कि दौलत को बेजा इस्तेमाल करना अल्लाह की नापसंदीदा बात है। दौलत, नेमत या आजमाइश। क्या इतनी बड़ी दौलत, इतने बड़े महल और हजारों गाड़ियां इंसान को हकीकी इज्जत और सुकून देते हैं, या ये सिर्फ एक दिखावा है जो अंदर की गुर्बत यानी रूहानी और इखलाकी गुर्बत को छुपाता है? क्या इतनी शान व शौकत दिखाने की ज़रूरत थी जब दुनिया के लाखों लोग एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं? हकीकी फ़ख्र वो होता है जो दिलों को नरम करे, जो दूसरों की मदद का बाइस बने और जो मुआशरे में खैर का पैगाम फैलाए। वो फ़ख्र नहीं जो दूसरों की आंखें चकाचौंध कर दे और हसद पैदा करे। दौलत अगरचे एक नेमत हो सकती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ही उसे नेमत बनाता है। अगर इसे सिर्फ दिखावे और ज़ाती ऐश के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बड़ी आजमाइश बन सकती है। सुल्तान ब्रुनाई की दौलत बिलाशुबा हैरान कुन है, लेकिन इस पर फ़ख्र करने के बजाय हमें इससे सबक लेना चाहिए कि दौलत और ताकत की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एक मुसलमान हुक्मरान के लिए ये दौलत एक बहुत बड़ी आजमाइश हो सकती है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है, और क्या वो अपने शाही फ़राइज़ के साथ साथ अपने दीनी फ़राइज़ को भी पूरा करता है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे UR इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।